بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس کا بادشاہ نوشیروان اور ایک بوڑھی عورت کے عدل و انصاف کی ایک سنہری داستان ناظرین آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ قدیم زمانوں میں فارس کا بادشاہ نوشیروان عدل و انصاف کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ رعایا اسے عادل بادشاہ کہتی اور اس کی حکمرانی میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ اور خوشحال سمجھتے تھے۔ نوشیروان کی سلطنت خوشحالی کا گوارا تھی۔ نہ صرف شہروں میں امن تھا بلکہ دیہات میں بھی ہر شخص اپنے حق کا مالک اور زندگی سے مطمئن تھا۔ ایک دن نوشیروان نے ارادہ کیا کہ ایک عظیم الشان محل تعمیر کرے جو اس کی سلطنت کا فخر ہو اور آنے والی نسلیں بھی اس کے شاہانہ ذوق کو یاد رکھیں۔ لہذا حکم جاری ہوا اور سلطنت کے بہترین معمار سنگ تراش اور کاریگر اس منصوبے پر لگا دیے گئے۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد محل تیار ہوا۔ اس کی دیواریں سنگ مرمر سے جڑی ہوئی تھیں، ستون قیمتی پتھروں سے مزین تھے اور چھتیں سنہری نقش و نگار سے جگمگا رہی تھی۔ جب محل مکمل ہوا تو نوشیروان نے اپنے وزیروں، امراء اور درباریوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس شاہکار کو دیکھیں۔ سب جمع ہوئے اور ہر ایک نے بے انتہا تعریف کی۔ سب نے کہا جہاں فانی ایسا محل کبھی نہیں دیکھا۔ حضور وزیروں نے بڑی عقیدت سے اس کی تعریف کی، لیکن ایک وزیر نے ایسا سے عرض کیا کہ حضور ایک معمولی سی بات اس عظیم محل کی شان میں کمی ڈال رہی ہے۔ نوشیروان نے چونک کر اٹھا، کیا کمی ہے اس میں؟ وزیر نے کہا محل کے ایک کونے کے ساتھ ایک چھوٹی سی چونپڑی ہے، اس کے روزن سے نکلنے والا دھواں ایوان کی سفید دیواروں کو سیاہ کر رہا ہے۔ اگر اجازت دیں تو ہم اسے ہٹا دیں تاکہ محل بالکل بے داغ ہو جائے۔ نوشیروان نے مسکرا کر جواب دیا، وہ چونپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے جس نے ساری عمر وہاں گزاری ہے۔ جب میں نے اس محل کی تعمیر شروع کی تھی تو میں نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ یہ جگہ میرے ہاتھ بیچ دے اور منہ مانگی قیمت میں اس کی دوں گا، یا اس کے بدلے شہر میں کسی اچھی جگہ مکان بنا کر دوں گا۔ وزیروں نے حیرت سے پوچھا اس نے کیا جواب دیا تھا حضور؟ تو نوشیروان نے کہا اس نے کہا یہ جگہ میری ملکیت ہے، میں یہیں پیدا ہوئی ہوں اور یہیں عمر گزاری ہے۔ اس مٹی کی خوشبو اور اس کے چھت کے سائب سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تمہارے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے اور تم میری چھوٹی سی چونپڑی تمہیں گوارا نہیں ہو رہی۔ میں نے یہ سن کر دل میں سوچا کہ ایک غریب عورت کا دل دکھا کر بننے والا محل مجھے زیب نہیں دیتا، اس لیے میں نے اسے رہنے دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ لہذا محل مکمل ہو گیا مگر چونپڑی اپنی جگہ پر برقرار رہی۔ ایک دن نوشیروان کو شکایت ملی کہ اس چونپڑی سے دھواں نکل کر محل کی دیواروں کو سیاہ کر رہا ہے۔ اس نے بڑھیا کو پیغام بھیجا کہ دھواں جلانا بند کر دے، اور ساتھ ہی اس نے بھنے ہوئے مرغ، بڑے بہترین نفیس قسم سے کھانوں سے بھرا ہوا ایک تشتری وغیرہ اور ایک خوان وغیرہ بھیج دیا اس نے، جس میں قسم قسم کے کھانے تھے، اور ساتھ اس نے پیغام میں یہ لکھا کہ اماں میں تمہیں آئندہ بھی ایسے عمدہ کھانے بھیجتا رہوں گا، بس اپنی چونپڑی میں آگ جلانا بند کر دے۔ بوڑھی عورت نے خوان واپس بھیج دیا، اس میں کچھ نہیں کھایا اور جواب دیا بادشاہ سلامت، تمہارے ملک میں کتنے ہی لوگ فاقوں سے اور بھوک سے مر رہے ہیں اور میں بھنے ہوئے مرغ کھاؤں؟ میں 70 سال جو کی روٹی کھا کر جیتی رہی ہوں، اس سے گزارا کر دی ہوں، اب یہ نعمتیں کھا کر اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ پھر وہ یہ بھی کہہ گئی کہ میری چونپڑی کو ایسا ہی رہنے دو، یہ تیرے عدل کے محل کی اصل زینت ہے، یعنی اس سے تیرا انصاف اصل میں ظاہر ہوگا لوگوں کے سامنے کہ میری چونپڑی تیرے سامنے تھی لیکن تو نے اس کو گرایا نہیں۔ جب امیر لوگ وہ دیکھیں گے کہ بادشاہ نے غریب کی چونپڑی کو بھی نہ چھوا، اس کو کچھ نہیں کہا، تو وہ بھی رعایا کی املاک پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہیں گے، تو اس سے سبق حاصل کریں گے اور وہ بھی اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کریں گے۔ تیرا محل تو وقت کے ساتھ ویران ہو جائے گا، لیکن میری چونپڑی کی حکایت اور اس کا واقعہ تیرے انصاف کی بہت دنوں تک گواہی دیتا رہے گا۔ نوشیروان نے یہ بات سن کر چونپڑی کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا۔
اس بڑھیا کی ایک گائے بھی تھی جو روز صبح محل کے سین سے گزر کر جنگل میں جاتی اور شام کو واپس آتی۔ اس کی آمد و رفت سے محل کے فرش پر نشان پڑ جاتے، اس کا گوبر گر پڑتا۔ ایک دن بادشاہ کے ایک ساتھی نے بڑھیا سے کہا، یہ حرکت بند کر دو، تم شاہی محل کی خوبصورتی خراب کر رہی ہو، روزانہ ادھر سے اپنی گائے گزارتی ہو جو پیشاب کر دیتی ہے، اس سے محل کی خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹا محل کی خوبصورتی پر دھبا ظلم سے لگتا ہے، عدل سے نہیں۔ میں جو یہ کر رہی ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں، وہ بادشاہ کی نیک نامی کے لیے کر رہی ہوں، کہ اس سے بھی بادشاہ کے حوصلے کا ایک سبق ملے گا سب کو، کہ اس کے محل کی خوبصورت فرش کے اوپر سے میری گائے گزرتی تھی، پیشاب کر کے جاتی تھی، لیکن بادشاہ نے اس کو گزرنے دیا، اس نے بوڑھی اماں کو نہیں روکا۔ تو اس سے بھی بادشاہ کے عدل کی قیامت تک اس کا واقعہ پڑھا جائے گا اور لوگ اس کی مثالیں دے گی۔ تو یہ میرا گائے کو گزارنا، یہ آپ کے فرش پر دھبا نہیں پڑ رہا، بلکہ آپ کے ایک انصاف کو ظاہر کر رہا ہے۔ لہذا بوڑھی عورت نے اس سے بھی اس کو سبق دیا، تو وہ بھی جا کر اس نے بادشاہ کو بتایا، تو بادشاہ نے کہا اس کو اسی طرح گزرنے دو، بوڑھی اماں کو نہ روکو۔ تو ناظرین، یہ واقعہ میں یہ بتاتا ہے کہ ایک غریب کو بھی دنیا میں رہنے کا وہی حق ہے جو کسی امیر کو ہوتا ہے، اور ساتھ ہمیں یہ واقعہ یہ بھی سبق دیتا ہے کہ عادل بادشاہ، انصاف کرنے والے بادشاہ اپنی رعایا کا ہر حال میں خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی معمولی حیثیت کی رعایا ہو، کتنی معمولی حیثیت کے ہوں، لیکن جو عادل بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتے، ان کے اوپر انصاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی رعایا کے ساتھ اسی طرح عدل و انصاف برتنے کی توفیق دے، آمین۔